تک کی ان عاشقاں دوزخی سڑتا نادر آس محبوب دی جنہ تک کی ان عاشقاں دوزخی سڑتا کی. تو نائب قلندر زمان حضور پیر عاشق حسین علیہ الرحمہ کا قدم پہ اٹھتا ہے. اب حضور فرماتے ہیں الف اداس ہویا دل میرا بندی چیز نکال. الف اداس ہویا دل میرا مینو بھانتی چیز نہ کائی تے بوجھاں یار دیاں مار مکایا تے میں پھرنی عوام سدا. لولو عشق ماہیدہ رچیا تے مینو بھل گئی عقل دنائی. عاشق تے مہما یار سہو نے پر تکبیر چلائی. عاشق تے یار سہو نے مہما پر تکبیر چلائی. تو اعظم چشتی بھی نہ رہ سکے. وہ فرماتے آج بھی زندہ عاشق رب دے, آج بھی زندہ عاشق رب دے. ذرا دیکھی نظر اٹھا کے تے قبراں اندر شاہی کر دے. ہاں ہاں قبراں اندر شاہی کر دے. آ ویکھ کدی ازما کے تے سب کچھ سن دے سب کچھ ویندے اتے سب کچھ دین بلا کے. اعظم رب نال واصل کر دے اکھ نال اکھ ملا کے. اعظم رب دے نال واصل کر دے اکھ نال اکھ ملا کے. تے جیڑی یار دے کم نہ آوے, جیڑی یار دے کم نہ آوے او جان بھلا کس کم دی. تے جیڑی خالی درد ماہی تو وہ نت شکار ستا. عشق علاج ہر ایک مشکل دا اتے عشق دوا ہر غم دی. اعظم جیڑا عشق دا زخمی انہوں حاجت نہیں مرہم. اعظم جیڑا عشق دا زخمی انہوں حاجت نہیں مرہم دی. برادران اسلام سچا ہمارا خالق و سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز ایمان, مرکز کائنات اور وجہ تخلیق کل عالم ہے. تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ کا سننا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے بات دربار میں بشرف حضور قبول فرمائے. آمین. برادران اسلام آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پیش کی. ترجمہ سماعت فرمائے. ارشاد ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو مجھ محمد کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے. واہ واہ. برادران اسلام آؤ اب اس عشق اور محبت کو لے کر دربار ابی ہریرہ میں چلنا. میرے باپ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی محبت اور پیار ہی پیار کہ حضور صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ سارا وقت بارگاہ مصطفیٰ میں ہی گزار دیا کرتے تھے. سارا ٹائم دربار مصطفیٰ میں ہی لگا دیا کرتے تھے. بلکہ راوی تو یوں لکھتی تو فرماتے اگر آپ کو کبھی پیشاب کی حاجت ہوتی اور موجودگی کے مصطفیٰ ہوتی تو ابی ہریرہ پیشاب کرنے بھی نہ جاتے تھے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ میری غیر موجودگی کے اندر اگر میرے آقا نے کوئی کلام ارشاد فرما دیا, اگر میرے مصطفیٰ نے کوئی کلام پیش کر دیا اور میں ہریرہ وہ سن نہ سکا, مجھے یہ گوارا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. آستانہ عالیہ دودہ شریف زندہ باد. آستانہ عالیہ قطب علی شریف زندہ باد. شہزادہ سلطان علی اکبر زندہ باد. واہ واہ واہ.
فرمایا مجھ ہریرہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں۔ اب جناب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ، جس بندہ خدا کے ساتھ، جس صاحب ایمان کے ساتھ میرے مصطفیٰ محبت فرمایا کرتے تھے، اسی کے ساتھ ابھی ہریرہ محبت کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے پاک نبی علیہ السلام حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے جناب امام ابن امام جناب علی المرتضیٰ کے لخت جگر سیدہ بطول کے نور نظر جناب حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے جناب حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ جناب ہریرہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، الہی کہ میں حسن کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ مولا میں حسن مجتبیٰ کو محبوب رکھتا ہوں، اے پروردگار عالم تو اس کو بھی محبوب رکھ اور اس کے ہر محبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھ۔ ابھی ہریرہ کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم اس دن کے بعد جب بھی مجھے حسن مجتبیٰ ملتے، نواسہ مصطفیٰ سے میری ملاقات ہوتی تو فرد مسرت سے ارے میری آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنا جاری ہو جاتی۔ حضرت اسلام مسند امام احمد بن حنبل میں کہ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نواسہ رسول امام علی مقام جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میرے پاک نبی کے نواسے سے ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں میں نے ہاتھ مانے عرض کی کہ حضرت ذرا اپنے جسد اطہر سے، اپنے جسم پاک سے ذرا کپڑا اٹھائیے، حضور ذرا کپڑا علیحدہ کیجئے، ذرا کپڑے کو الگ کیجئے کہ میں ابھی ہریرہ اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جس جگہ سے میرے مصطفیٰ بوسہ لیا۔ حضور میں اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جس جگہ کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ اب جناب حسن مجتبیٰ بھی جانتے ہیں ابھی ہریرہ میرے نانا کا غلام ہے، تو میرے پاک نبی کے شہزادے مسکراتے ہوئے جب اپنے جسد اطہر سے، اپنے جسم پاک سے کپڑا اٹھاتے ہیں، ارے لباس الگ کرتے ہیں، ابھی ہریرہ بے ساختہ دوڑتا ہوا ارے جناب حسن مجتبیٰ کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور اس جگہ کو چومنا شروع کر دیتے ہیں جس جگہ سے میرے مصطفیٰ نے چومنا شروع کیا۔ برادران اسلام کی بات سمجھ میں آئی کہ اکیلی نبی کی محبت سے بات نہیں بنتی، جہاں محمد کی محبت ضروری ہے وہاں شرط یہ ہے کہ آل محمد کی محبت۔ برادران اسلام اب یہ تو ابھی ہریرہ ان کا ایک اپنا انداز عشق ہے۔ آؤ دربار عمر ابن خطاب میں بھی چلتے پیارے فاروق اعظم ذرا آپ بھی بتائیے وہ عشق مصطفیٰ کیسا ہونا چاہیے، وہ محبت نبی کیسی ہونی چاہیے کہ جب پیارے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنے، جب آپ نے شریعت کا لباس پہنا، جب آپ نے عدل و انصاف کی دستار سر پر سجائی، جب آپ بھوکوں اور بے کسوں کے سہارا بنے، جب آپ عدل و انصاف کے منبع و مرکز و محور بنے، تو آپ مال غنیمت کا اموال مسلمانوں میں تقسیم کروا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں مال غنیمت کا اموال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے لخت جگر جناب عبداللہ ابن عمر کی باری آئی تو پیارے فاروق اعظم نے انہیں ایک حصہ عطا کیا۔ اب جب صحابی رسول اسامہ بن زید کی باری آتی ہے
تو آپ نے اپنے بیٹے کی نسبت دگنا حصہ ادا کر دیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی کو ان کے مقام اور مرتبہ اور اسلام کے کارناموں کی بنیاد پر انعام عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے لگتے جگر جناب عبداللہ ابن عمر کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اسامہ مجھ سے آگے تو نکل جائے، کہ کہیں مجھ عبداللہ کو اولین میں سے نکال کر ارے دوسری صفوں میں داخل کر دیا جائے۔ مجھے تو اپنی عبادت پر، اپنے زہد پر، اپنے جہاد پر امید ہے۔ تو وہ دربار بابا جان میں عرض کر رہے ہیں، بابا حضور آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر، آپ نے میرے اوپر ایک صحابی رسول جناب اسامہ بن زید کو فضیلت دی ہے، بابا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ جناب فاروق اعظم پکار اٹھے، فرمایا عبداللہ سن، فرمایا اسامہ اللہ کے حبیب کو، اسامہ اللہ کے رسول کو ارے تجھ سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کا بابا اللہ کے نبی کو تیرے بابا عمر سے زیادہ، اس کا بابا تیرے بابا عمر سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے اسے دو حصے عطا کیے۔ عمر تیری عصمت کو سلام۔ برادران اسلام، آج کل کافی علماء نے یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاید اس میں نظر ہی نہیں آتی، مگر ایسا نہیں کہ جناب امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے نواسے آل نبی اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ ابن عمر اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، یہ بات چیت ہوئی کہ جناب حسین فرما رہے ہیں، فرمایا عبداللہ تو ہمارا غلام ہے، اے عبداللہ تو ہمارا غلام ہے۔ تو چونکہ وہ خلیفہ مکہ کے بیٹے تھے، ان کے بابا نے شہنشاہیت کا تاج پہن رکھا تھا، ارے عدل و انصاف کے پیکر بن چکے تھے، تو انہوں نے کچھ مائنڈ کیا، کچھ غصہ کیا، تو جناب امام علی مقام دوبارہ پھر پکار اٹھے، فرمایا عبداللہ سن، ارے تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا بابا عمر بھی ہے بابا۔ جناب عبداللہ ابن عمر غصے میں آ کر دوڑتے ہوئے دربار بابا جان میں حاضر ہوتے، دربار عمر ابن خطاب میں حاضر ہوتے اور ہاتھ باندھے عرض کر رہے ہیں کہ بابا حضور آپ خلیفہ مکہ ہیں، بابا حضور آپ نے شریعت کا لباس پہن رکھا ہے، آپ نے عدل و انصاف کی دستار سجا رکھی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ یہ پاک نبی کے پیارے نواسے جناب امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، امام علی مقام فرما رہے ہیں، فرمایا عبداللہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا بابا عمر بھی۔ بابا کیا واقعہ ہی ایسا ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو جناب عمر پکار اٹھے، فرمایا فخر دی گل بچڑا، فخر دی گل نہیں بدنامی دی، بچڑا فخر دی گل نہیں بدنامی دی، ایک بار تو جا کے گھرنا تحریر غلام، ایک گل سمجھا کے، ایک گل کر کے حضرت عمر نے سمجھایا نوکر دے سردار برابر نہیں ہوتے، سب بندے سردار برابر نہیں ہوندے۔ واہ واہ۔ فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کاغذ اٹھاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، جناب عبداللہ کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اور فرمایا عبداللہ یہ لے کر چلا جا، دربار حسین میں پہنچ کر یوں ہاتھ باندھے عرض کرنا، اے میرے پاک نبی کے پیارے شہزادو، اگر واقعی میں عبداللہ اور میرا بابا عمر تمہارا غلام ہے، اگر ہمیں تم واقعی غلام تسلیم کرتے ہو تو پھر ذرا لکھ کر دو کہ ہم واقعی تمہارے غلام۔ اب میرے حسین مسکراتے ہوئے لکھ کر بھی دیتے ہیں، ساتھ مہر بھی لگا کر دیتے ہیں۔ جب
عبداللہ ابن عمر وہ رسید لیے ہوئے وہ رکا لیے ہوئے دربار بابا چار میں آتے ہیں تو جناب عمر مجمع عام سے خطاب فرما رہے ہیں. جب رسید دربار خلیفہ وقت میں پہنچتی ہے ارے رکے کو چوم کر آنکھوں میں لگاتے ہیں اور مجمع عام کو یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں ارے لوگوں گواہ رہنا جب مجھ عمر کا وصال ہو جائے جب میں عمر اس دنیا سے انتقال کر جاؤں ارے یہ رکا مجھ عمر کے کفن میں رکھ دینا یہ رسید مجھ عمر کے کفن میں رکھ دینا. اب لوگوں نے سوال کیا حضور آپ تو خلیفہ وقت ہیں آپ نے تو جناب والا شریعت کی دستار پہن رکھی ہے آپ نے تو امامت کا چوغا پہن رکھا ہے حضور آپ کو اس رسید کی کیا ضرورت ہے حضور آپ کو اس رکے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا لوگوں سنو جب میں عمر قبر میں جاؤں گا ارے منکر نکیر آ جائیں گے وہ سوال پہ سوال کر رہے ہوگے آہا من ربوں کا اے عمر تیرا رب کون ہے من دینوں کا ارے تیرا دین کیا ہے ما کنت تقول فی حاصل چل اے عمر تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے ارے تو محمد عربی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو فرمایا لوگوں میں وہ رسید دکھا دوں گا اور پکار اٹھوں گا لوگوں میں یہاں محمد اور آل محمد کا غلام سبحان اللہ عمر محمد اور آل محمد کا غلام بن کے غلام بن کر آیا. تو برادران اسلام اسی بات کی ترجمانی کلندر لاہوری لکھ کر گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلم تیرے ہیں. عزیزان من اللہ رب العزت ہم سبھی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچا عشق اور حضور کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ